پچھلے ایپیسوڈ میں ان شکاریوں میں سے کچھ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ درندے کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد شکاری اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ صفدر ابھی بھی اسی کنویں والے کمرے میں رہ رہا تھا کیونکہ وہ حویلی سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ آج جب وہ فرار ہو کر وہاں سے واپس آ رہا تھا تو کسی گاؤں والے کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ شخص صفدر کا پیچھا کرنے لگا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چاقو نکال کر صفدر کا پیچھا کرنے لگا اور صفدر پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ صفدر نے خود کو اس سے بچانے کے لیے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ تھوڑی دیر تک اسے چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو مر چکا تھا۔ وہ ہرگز اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ صفدر کا باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مجبوراً اسے اسی آدمی کو کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو گیا اور اس نے ایک رات بھوک سے تنگ آ کر قبرستان کا رخ کیا۔ ایک یہی جگہ باقی بچی تھی جس کا کوئی پہرا نہ دے رہا تھا۔ گاؤں والوں کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ اب درندہ قبرستان میں بھی آ کر مردوں کو کھا رہا ہے۔ اب قبرستان پر بھی ان لوگوں نے پہرا لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات قبرستان پر سخت پہرا تھا۔ صفدر نے قبر کھود کر اس میں سے ایک مردہ نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسے کھانے میں مشغول پا کر سوچا کہ یہ حملہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ شاہ نواز کا اشارہ پاتے ہی سب نے فائرنگ شروع کر دی۔ ان سب نے سمجھا کہ صفدر مر چکا ہے۔ شاہ نواز کے کہنے پر جیسے ہی دو لوگ چیک کرنے کے لیے اس کے قریب گئے، ان پر صفدر نے حملہ کر دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ I am Shadow 666 اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیرر ٹیل۔ تو گائز، آپ کے لیے ایک بہت بڑی نیوز ہے، یہ میری دی بیسٹ سیریز کی فائنل ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یو انجوائے دی ایپیسوڈ۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ وہ کسی طرح بچتے بچاتے حویلی کے اس کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ اس کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ حویلی کی طرف جو کمرے کا دروازہ کھلتا تھا، صفدر کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ زخموں سے چور وجود لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر وہ حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں ہر طرف دیواروں پر زمیندار اور اس کے بیٹے شاہ نواز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ نواز کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصویریں دیواروں پر لگی ہوئی تھیں۔ تصویر پر صفدر کی نظر پڑی جس میں وہ شاہ نواز کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ بہت سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ یہ کیا؟ شاہ نواز میرے بچپن کا دوست ہے؟ صفدر اسے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اسے یہ خبر نہ تھی کہ نہ جانے کب سے اس کے پیچھے کھڑا شاہ نواز یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ درندہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس طرح سے کیوں رو رہا ہے اور اسے اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ شاہ نواز آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ درندہ بہت زخمی ہے۔ شاہ نواز کو قریب آتا دیکھ کر صفدر اچانک لڑکھڑا کر گر پڑا، مگر وہ مسلسل تصویر کی طرف اشارہ کر کر رو رہا تھا۔ شاہ نواز نے اپنے چند نوکروں کو بلایا اور اسے فرسٹ ایڈ دینے لگا۔ منہ پر مرہم پٹی کی اور درد کا انجیکشن بھی لگایا۔ شاہ نواز جانتا تھا کہ اس درندے کو جتنی گولیاں لگی ہیں اس کا بچ پانا ناممکن تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صفدر کو ہوش آ گیا۔ ملازم بہت خوفزدہ تھے۔ شاہ نواز نے ان کو باہر بھیج دیا اور خود صفدر کے قریب آ گیا۔ صفدر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں اسے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں بچپن کے دوست ہیں۔ نواز اپنے والد کے کردار کے بارے میں سن کر بہت شرمندہ تھا، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک صفدر کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی، اور اس طرح ایک معصوم انسان سے ایک درندے تک کا سفر طے کر کے وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ گیا۔ نواز کی آنکھیں بن بادل برسات کا منظر پیش کرنے لگیں اور اس نے اپنے دوست کو منو مٹی تلے دفن کر دیا اور ساتھ ہی اس منحوس کنویں کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ تو گائز، یہ تھی میری دی بیسٹ سیریز کی فائنل ایپیسوڈز اور یہیں پہ ہماری سیریز ختم ہوتی ہے۔ میرا یہ سٹوری بنانے کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور جن کو طاقت عطا کی ہے ان کا کام بنتا ہے کہ کمزوروں پر رحم کریں۔ معصوم کی زندگی برباد کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ اللہ کی نظروں میں سب انسان برابر ہیں۔
تو گائز آئیے عہد کریں کہ اپنوں سے چھوٹوں کی اور اپنوں سے بڑوں کی سب کی عزت کریں گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کو بھی اپنے سے کمزور نہ سمجھیں گے۔ تو گائز یہ تھی میری لاسٹ ایپیسوڈ آف دا بیس سیریز، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سیریز اب یہیں پہ اینڈ ہو رہی ہیں۔ تو گائز آئی ہوپ یو انجوائڈ دا سیریز۔ اگر آپ نے میری پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھی ہیں تو انہیں ابھی اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے لنک سے جا کر دیکھیے۔ دس از می شیڈو 666 اور آپ اس وقت دیکھ رہے تھے ٹیری ٹیلز۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔